خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 16واں باب۔ اور جب داؤد چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفیبوست کا خادم زیبا 2 گدھے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھے، اور ان کے اوپر 200 روٹیاں اور کشمش کے 100 خوشے اور تابسانی میووں کے 100 دانے اور مے کا ایک مشکیزہ تھا۔ اور بادشاہ نے زیبا سے کہا، ان سے تیرا کیا مطلب ہے؟ زیبا نے کہا، یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور یہ مے اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پئیں۔ اور بادشاہ نے پوچھا، تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا۔ تب بادشاہ نے زیبا سے کہا، دیکھ جو کچھ مفیبوست کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا۔ تب زیبا نے کہا، میں سجدہ کرتا ہوں، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے۔ جب داؤد بادشاہ بہوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمئی بن جیرا تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ تھے۔ اور سمئی لعنت کرتے ہوئے یوں کہتا تھا، دور ہو، دور ہو، اے خونی آدمی، اے خبیث۔ خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لوٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابیسلوم کے ہاتھ میں دے دی، اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ تب زرویاہ کے بیٹے ابیشی نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں۔ بادشاہ نے کہا، اے زرویاہ کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے، اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا، دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، بس اب یہ بن میانی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے، اور سمئی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا، اور چلتے چلتے لعنت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا۔ اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے، اور وہاں اس نے دم لیا۔ اور ابیسلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے، اور اخیتوفل اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست ارکی ہوسی ابیسلوم کے پاس آیا تو ہوسی نے ابیسلوم سے کہا، بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ جیتا رہے۔ اور ابیسلوم نے ہوسی سے کہا، کیا تو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی؟ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ ہوسی نے ابیسلوم سے کہا، نہیں، بلکہ جس کو خداوند نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا۔ پھر میں کس کی خدمت کروں؟ کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں؟ جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی، ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا۔ تب ابیسلوم نے اخیوتفل سے کہا، تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں؟ سو اخیوتفل نے بنی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں کبھی ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے محل کی چھت پر ابیسلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابیسلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا۔ اور اخیوتفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اخیوتفل کی مشورت داؤد اور ابیسلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ آمین۔